مکہ معظمہ میں داخلہ، چنانچہ مکہ معظمہ کب آباد ہوا؟ اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیلی وضاحت فقہ نے نقل کی ہے فقہ کی کتابوں کے اندر۔ چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری، سابق استاذ حدیث و نائب مفتی مدرسہ شاہی مراد آباد اور حال استاذ دارالعلوم دیوبند، انہوں نے اپنی کتاب المسائل کی تیسری جلد صفحہ 211 پر اس کی تفصیلی بحث نقل کی ہے۔ چنانچہ لکھتے حضرت کہ آج تو بحمد اللہ تعالی مکہ معظمہ بڑا وسیع پر رونق اور شاندار ترقی یافتہ شہر بنا ہوا ہے۔ ایک دن وہ بھی تھا جب یہاں سوائے چٹیل میدان کے اور کچھ بھی نہیں تھا، گویا نہ آدم تھا نہ آدم زاد۔ دور دور تک خشک پہاڑ تھے، پانی کا نام و نشان دور دور تک نہیں تھا، اور جب پانی نہ ہو تو پھر ہریالی اور سرسبز و شادابی کا ایسے مقام پر کوئی سوال ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی ویران وادی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور اپنے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم کو حکم دیا کہ اپنے شیر خوار فرزند جناب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اس مقام پر چھوڑ جاؤ، جس کو قرآن کہتا ہے غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ آگے اس کی تفصیلات آ رہی ہے۔ چنانچہ ایک عام آدمی کو یہ حکم ہوتا تو نہ وہ جانے کتنے بہانے گھڑ لیتا اور نہ جانے کس کس مقام تک اور کس کس سے کہتا کہ مجھے ایسی جگہ جانے کا حکم ہے، اور ایسے ویرانے میں کس قسم پرسی کے عالم میں معصوم سی جان اور کمزور شریک زندگی معصوم بچہ حضرت اسماعیل اور کمزور عورت صنف نازک چھوڑنے پر شاید کبھی آمادہ نہیں ہوتا کوئی عام انسان، مگر یہاں جسے حکم ملا تھا وہ کوئی عام انسان ہمہ شمع تو تھا نہیں، وہ بلکہ وہ اولو العزم پیغمبر تھے، بلکہ وہ ایک عظیم الشان اور اولو العزم پیغمبر تھے جسے اللہ تعالیٰ نے مقام خلت اور مقام امامت پر فائز کیا تھا۔ چنانچہ اس اللہ کے سچے خلیل نے حکم ربی ملنے پر کوئی چوں چرا یا سوال و جواب ہوتا کچھ نہیں کیا، بلکہ بلا تکلف اپنے نور نظر اور چہیتے فرزند سیدنا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور سکون جان حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر شام سے مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ اور جب مقررہ مقام پر پہنچ کر حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر جانے لگے تو آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ نے بار بار فریاد کی کہ اس ویران میں ہمیں اکیلے چھوڑ کر آپ کہاں منتقل ہو رہے، کہاں جا رہے؟ پھر سوال کیا کہ کیا اللہ کا یہی حکم ہے کہ آپ مجھے اس مقام پر چھوڑ دیجئے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات میں جواب دیا، جیسے ہم کہتے ہیں سر ہلا کر کے، تو ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں عرض کیا کہ ہاں، زبان سے کچھ کہا نہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بڑے صبر اور حوصلے کی خاتون شمار کی جاتی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے تو وہ یقیناً ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اس کی اصل تفصیلی بحث تو بخاری شریف میں، یہاں تو تلخیص نقل کی گئی ہے۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 475 حدیث نمبر 3364 اور انوار مناسک صفحہ 81 پر اس کو نقل کیا۔ جس وقت
حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہم السلام کو چھوڑ کر واپس ملک شام جانے لگے تو آپ نے قریبی ٹیلے کے اوٹ میں کھڑے ہو کر کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، جس کو قرآن پاک میں ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ وہاں ان کے سامنے دعا نہیں فرمائی بلکہ اللہ تعالیٰ سے التجا اور عاجزی کے ساتھ دعا فرمائی اور کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ یہ سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 آیت نمبر 36 اور 37 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب اس شہر کو یعنی شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا پاٹ سے دور رکھ، یقیناً ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں ڈالا، سو جو کوئی میرے راستے پر چلا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میری بات نہ مانی سو آپ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی ایک اولاد کو ایسے میدان میں لا بسایا جہاں کھیتی نہیں ہے، جو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ہے۔ حرمت والے یعنی محترم باعزت گھر ہے، پاکیزہ احترام کے قابل ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ یہ لوگ نماز کو قائم رکھے، لہذا بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہونے والے بنا دیجیے اور انہیں میوے جات سے روزی عطا فرمائیے، شاید کہ وہ شکر بجا لائے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مذکورہ دعائیں قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس ویران اور چٹیل میدان کو بھرپور محفوظ بھی فرمایا، اور پھر یہاں جو ہے امن و امان اور آبادی کی شکل میں جو ہے اس پورے شہر کو تبدیل فرما دیا۔ اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ اول اس جگہ غیبی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا ایک چشمہ جاری فرما دیا، پھر ایک خانہ بدوش قبیلہ بنو جرحم جس کو کہتے ہیں، وہاں آ کر وہ قبیلہ آباد ہو گیا، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور نسل چلی وہاں سے، اور پھر بیت اللہ شریف کی 80 نو تعمیر کے بعد حجاج کرام اور معتمرین کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا، جو قیامت کے قریب تک انشاءاللہ یہی صورتحال جاری و ساری رہے گی۔ اور حیرت انگیز طور پر دعائے ابراہیمی کی قبولیت کا مشاہدہ آج بھی مکہ معظمہ جانے والا ہر شخص کر سکتا ہے کہ وہاں پر ہر طرح کے پھل فروٹ اور مصنوعات کی وہ بہتات ہر زمانے میں رہتی ہے جس کے نظیر دوسری جگہ ملنی بہت مشکل ہے۔ یہ سب کا سب حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقبول و مستجاب دعاؤں کی برکات کا ثمرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ آج وہاں پر تمام تر نعمتوں کو انسانوں کے لیے عطا کیے ہوا ہے۔ چنانچہ تھوڑی سی تفصیلی بحث تھی جو کتاب المسائل کی 3 جلد صفحہ نمبر 211 اور صفحہ نمبر 212 پر اس کی تفصیل نقل کی گئی ہے۔ عنوان ہے مکہ معظمہ میں داخلہ، مکہ معظمہ کب آباد ہوا، اس کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔